بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف غم و غصے کی فضا برقرار ہے۔ شہر شہر مظاہروں اور احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ دوسری طرف فرانسیسی صدر کا اپنے ایک تازہ بیان میں کہنا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آج پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے اور وہ اس سے لڑنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں، جس کی مکمل تفصیل اسی سال کے آخر تک پیش کی جائے گی تاکہ فرانس کو اسلامی شدت پسندی سے بچایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے جس کا شکار سیکولرزم کو ماننے والے ممالک بری طرح شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مذہبی وابستگی کی ظاہری نمائش کو کسی بھی حالت میں تعلیمی اداروں اور عوامی مقامات پر اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی سلسلے میں ہم نے فرانس میں مذہبی قوانین کی حمایت کرنے کی نشاندہی کرنے والے قانون کے بارے میں تفصیلی منصوبہ پیش کیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کے مسلمانوں کے خلاف 4 نکاتی ایجنڈا کے تحت غیر ملکی اماموں اور مساجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھر پر تعلیم و تربیت پر بھی پابندی لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ فرانس میں پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی کو اب نجی شعبے میں بھی لاگو کیا جائے گا، جبکہ کئی دیگر مذہبی عقائد پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے ایجنڈے کو مسلمانوں پر کریک ڈاؤن قرار دیا ہے، تاہم اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ اسلامو فوبیا کی لہر اس وقت عروج پر ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر فرانس میں نظر آتا ہے۔ یورپ میں مسلمانوں پر سب سے زیادہ حملے بھی فرانس میں ہوتے ہیں اور ان میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرانس میں ایسی کئی عیسائی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں پر حملے کے لیے عوام کو کھلے عام اکساتی ہیں۔ اس وجہ سے مسجدوں میں فائرنگ کی کئی وارداتیں بھی ہو چکی ہیں۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ اسلام کو بنیاد پرستی سے بچانا ہوگا۔ یہ بیان فرانس میں مسلمانوں پر ہونے والے حملوں اور مسجدوں پر ہونے والی فائرنگ کرنے والوں کی ہمت افزائی دینے جیسا ہے۔ فرانس میں مسلسل اسلام مخالف ذہنیت پروان چڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے حکومت کا ہی ہاتھ ہے۔ فرانس میں آزادی اظہار کے نام پر اسلام کے خلاف بد زبانی عام ہے۔ فرانس کے ہی اخبار چارلی میں انتہائی غلیظ خاکہ شائع کیا گیا تھا۔ اس وقت فرانس یورپ میں اسلام مخالف نظریات کا گڑھ بن چکا ہے۔ در حقیقت آج دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے۔ یہی بات ان مسلم دشمنوں کو خوفزدہ کر رہی ہے۔ فرانس کے صدر اگر اسلامی قوانین کو اچھی طرح جان لیں تو پھر انہیں اسلام مذہب کا بحران کا شکار ہوتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ پوری دنیا میں فروغ پاتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان کی اسلامی خدمات قابل تحسین ہیں اور ان کی عالمی اسلام سے تعلق سے پالیسیوں نے یورپی یونین کو بے چین کر رکھا ہے۔ اب ایک اور مسلم ملک آذربائیجان کے تعلق سے بھی ترکی کے موقف نے عیسائی غلبہ والے ملکوں کو مضطرب کر دیا ہے۔ جب دنیا کی بعض طاقتوں کا ایجنڈا یک طرفہ طور پر ظاہر ہونے لگے تو اس سے عالمی اسلام اور مسلم دنیا کو لاحق خطرات کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر صدر ترکی نے انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم دنیا کے لیے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ فرانس سمیت کئی ممالک اس وقت اپنے ایک مخصوص اور خفیہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور ترکی کے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے در پردہ بڑی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین تنازع کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہی کارروائیوں کے ذریعے یورپی اور عیسائی غلبہ والے ملک اپنے غلبہ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان اور حجاب پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔ یورپی سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیزی ہے۔ دراصل عیسائی دنیا نے ساری توجہ مسلمانوں سے اسلامی فکر کے خاتمہ اور خدا سے ان کے تعلق کو منقطع کرنے پر صرف کر رکھی ہے۔
تاکہ مسلمان کمزور اور بے سہارا ہو جائیں، ان کے یہ منصوبے وقتاً فوقتاً کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ خلافت اسلامیہ کا خاتمہ، ترکی کے دستور سے اسلامی حساس کو نکال باہر کرنا، عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا زوال اور عراق کے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اسی منصوبے کے نتائج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، چاہے وہ مضامین یا مقالات کی شکل میں ہو یا کارٹونوں کی شکل میں، اس کی تہ میں یہی جذبہ کار فرما ہے۔ اس کی بھی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض سے روکا جائے اور ثقافتی تقریبات منعقد نہ ہو سکیں۔ بعض نام نہاد مسلم لوگوں سے ایسے کام کروائے گئے جسے اسلام کے طور طریقوں اور عبادات کا مذاق اڑایا جا سکے۔ اس طرح اسلام فوبیا کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ بنیادی حقوق کی ساری دفعات کتابوں میں بند ہو کر رہ گئیں اور ان کے خلاف اظہار رائے کی آزادی کا ہتھیار استعمال کیا گیا، اور یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے دوسروں سے آزادی کے حقوق چھینے اور سلب کیے۔ یورپی ممالک اسرائیل کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ صہیونی لابی کو یورپی میڈیا پر بھی کافی کنٹرول ہے، چنانچہ یورپی میڈیا اسرائیل سے متعلق خبروں اور اسرائیل کی سرگرمیوں کو کافی اہمیت دیتا ہے۔ یورپ اور اسرائیل اسلام کے خلاف کس قدر متحد ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرانس کے سابق صدر سارکوزی، جن کی والدہ یہودی تھی، انہوں نے اپنے ملک میں تعلیم سے متعلق بنائی گئی منصوبہ بندی میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہر فرانسیسی بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نازی ازم کے دور میں جو یہودی بچے مظالم کا شکار ہوئے، ان میں سے کم از کم کسی ایک بچے کی داستان ظلم سے واقفیت حاصل کرے۔ ایک خفیہ رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یورپ میں مساجد، مدارس اور دینی مراکز کو بند کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دیواروں اور عوامی مقامات پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مشتمل جملے تحریر کرنے کا بھی ان لوگوں نے منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران یورپ میں اسلام سے خوف کی بیماری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام پر حملوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت یورپ کی اسلام دشمنی کا مظاہرہ متعدد شکلوں میں ہو رہا ہے، جیسے کہ یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شرح آبادی کا مسئلہ وغیرہ۔ تازہ ترین سروے کے مطابق 2030 میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ 2050 تک فرانس میں مسلمانوں کا 60% ہوگا۔ دوسرے ملکوں سے یورپ آنے والے مسلمانوں کے لیے سخت قوانین کا نفاذ ہو رہا ہے تاکہ مسلمان یورپ کا رخ نہ کر سکیں، اور ایسے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں جن کی روح سے مسلمانوں کا یورپ میں قیام دشوار ہو جائے۔ اس کے علاوہ برسوں سے آباد مسلم آبادی اپنے وطن لوٹنے پر مجبور ہو جائے۔ فرانس سمیت برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور ڈنمارک کی دائیں بازو کی پارٹیوں نے ایک ایسی متحدہ یورپین پارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یورپ میں اسلام اور مسلمانوں کا صفایا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کو ہونے والی مسلمانوں کی ہجرت کے سلسلے کو موقف کرنا اور مساجد، مدارس اور دینی مراکز کی تعمیر پر بھی پابندی عائد کرنا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔